باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہندی کے ظہور کے انتظار کرنے والے ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کچھ اہم سوالات ہیں، ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اہم موضوع کو ہم نے ڈسکس کیا اور کچھ خاص سوال ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے نام بڑے عجیب سے ہیں، کھانے کی ڈشز ہیں، مطلب جیسے ہاٹ ڈاگ، تو کیا اس طرح کے نام کی چیزوں کو کھانا جائز ہے؟ کس طریقے سے اس کو آپ بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جہاں تک نام کا مسئلہ ہے، نام کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور زبان میں بہت سی چیزیں ایک زبان میں کسی معنی میں ہو سکتی ہیں، دوسری زبان میں کسی معنی میں ہو سکتی ہیں، یا ممکن ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ ہم کسی سوسائٹی میں تنفر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اسی جملے کو یا اسی بات کو ہم دوسری سوسائٹی میں ولو اسی معنی میں ہے لیکن اس تنفر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی ڈش کا نام یا کسی چیز کا نام، حتیٰ اگر کسی نجس جانور کے نام پر بھی ہے، تب بھی خود اس چیز کے کھانے میں کوئی اشکال نہیں اگر وہ حلال چیز سے بنی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہی ہاٹ ڈاگ کی جہاں تک بات ہے، یہ غذا کا طریقہ ہے، خاص طریقہ ہے جو امریکن اور یورپین لوگ کھاتے ہیں، لیکن اگر ہندوستان میں یا پاکستان میں یا بر صغیر میں یا کہیں بھی اگر حلال جانور کے گوشت سے یہ چیز بنائی جا رہی ہے تو اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کے کھانے میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ نام سے ہمیں ربط نہیں ہے۔ ہمیں مطلب ہے کہ اس کے اندر جو گوشت استعمال ہو رہا ہے، اگر وہ گوشت کی چیز ہے تو وہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ذبیحہ ہے اور اس کے اندر ذبیحے کے تمام شرائط پائے جا رہے ہیں تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں شاید یا اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا، اس میں ایک خواہر پوچھنا چاہتی کیا بیوی شوہر کے سامنے موسیقی اور غیر موسیقی کے ساتھ رقص کر سکتی ہے؟ موسیقی اپنے آپ میں جائز چونکہ نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ آلات موسیقی کے ساتھ ہو، یعنی اگر موسیقی کے میں آلات موسیقی یعنی انسٹرومنٹل میوزک اگر ہے تو بنابر احتیاط واجب انسٹرومنٹل میوزک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا انسٹرومنٹل نہیں ہو، لیکن اگر نان انسٹرومنٹل میوزک ہے، کسی انسانی آواز کے ذریعے سے اس کو مرتب کیا گیا ہے یا نیچرل آوازوں کے ذریعے سے میوزک کریٹ کی گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک رقص کا مسئلہ ہے، زوجہ اپنے شوہر کے سامنے رقص کر سکتی ہے، چونکہ شوہر ہر طرح سے استماع کر سکتا ہے اپنی زوجہ سے، جس طرح سے بھی چاہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لذت حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن غیر شوہر کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر ایک اور سوال ہے، یہ پوچھتے کہ موسیقی کیا حرام موسیقی اور حلال موسیقی بھی ہوتی ہے؟ مثلا کچھ موسیقی ایسی ہوتی ہیں کہ روح کو بہت سکون دیتی ہیں، اور اکثر کر کے کچھ اسلامک سیریلز میں یا اسلامک ٹیلی ویژن میں کچھ جو بیک گراؤنڈ میں دھن بجتی ہے تو وہ کس طریقے کی ہے؟ کیا وہ جائز ہے یا اس کے لیے کیا شرط ہے؟ میں نے بھی عرض کیا تھا، شاید تقریباً اسی میں اس کا جواب بھی شامل تھا۔ دیکھیے، موسیقی حلال اور حرام کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر موسیقی نان انسٹرومنٹل ہے، یعنی اس کے اندر کسی انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، تو وہ موسیقی جائز ہے۔ چاہے وہ انسان کے ووکل کارڈز کو اوپر، یعنی انسان جب بول رہا ہے اور اپنی ووکل کو اوپر نیچے کر رہا ہے، آواز کو اوپر نیچے کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے آواز نکال رہا ہے، یا مثال کے طور پر پانی کی آواز ہے یا چڑیوں کی آواز ہے یا جھرنے کی آواز ہے، یا اس طرح کی نیچرل آوازیں آج کل آسان ہے، ریکارڈ کر کے ان کو مکس کر کے کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے، تو اگر وہ اس طرح سے ہے تو اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ان کو ملا کر اور تلفیق کر کر کچھ الگ سے میوزک بھی بنائی جا سکتی ہے لیکن انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور سے جو اسلامک سیریلز یا فلم کی بات کی انہوں نے، اس میں بھی یا دیگر چینلز کے اوپر بھی جو استعمال ہوتی ہے وہ اسی طرح کی موسیقی ہے جو نیچرل
موسیقی کے ذریعے سے تیار کی جاتی ہے، کیونکہ خود اگر آپ غور کریں تو چڑیوں کی چہچہاٹ میں یا جھرنے میں یا پانی کے تیز میں یا ہوا کے بہاؤ میں ایک بہت سی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور خود انسان کے ووکل اوپر نیچے کرنے سے بھی ساؤنڈز کریٹ ہوتی ہیں جو انسان کو اور روح کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ چیز انسٹرومنٹل ہوگی، جی، اب چاہے اس انسٹرومنٹ کا کوئی بھی نام رکھ لیں اور وہ چاہے کسی علاقے کا ہو، اگر وہ انسٹرومنٹل ہے، چاہے وہ وائر والی چیزیں ہوں یا مثال کے طور کے اوپر جس میں چمڑے کی کھال یا آج کل تو خیر پلاسٹک استعمال ہونے لگا ہے یا ربر استعمال ہونے لگا ہے، تو بہرحال اگر وہ ڈھول ٹائپ کی چیزیں ہیں جس کے اندر ویکیوم چونکہ اندر ہوتا ہے اور اس کے اوپر بجانے کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، یا انسٹرومنٹل ہے جیسے گٹار ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو یہ اپنے آپ میں حرام ہو جائے گی موسیقی، اور اس سے حتیٰ اگر اس کے اوپر کوئی حلال چیز بھی پڑھی جا رہی ہو، جی، مثلا الیاذ باللہ کوئی اذان اس کے اوپر وہ سوال اس میں ایک صاحب نے کیا ہے اس طرح سے، کیا کسی بھی گانے کی طرز پر کسی طرح کی منقبت، حمد، نعت کو پڑھا جا سکتا ہے، یا اس کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح کے میوزک ڈال دینا، تو وہ کس طرح؟ بالکل میں نے عرض کیا کہ اگر حلال چیز بھی ہو لیکن اس پہ انسٹرومنٹل میوزک ڈال دی جائے تو اپنے آپ حرام ہو جائے گی، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ حمد ہو، چاہے وہ نعت ہو، جیسے ہی اس میں انسٹرومنٹ آیا وہ اپنے آپ حرام میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں اگر غیر نان انسٹرومنٹل ہے اور ہم نے آوازوں کو ضبط کر کے، آوازوں کو ریکارڈ کر کے ایک نئی میوزک، نان انسٹرومنٹل میوزک کریٹ کی جو کہ آج کل کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر نان انسٹرومنٹل ہی ہو لیکن خاص لہجہ یا لہن یا دھن، جیسے کہ آپ نے کہا کسی خاص گانے کی، یعنی جس کی طرف فوراً انسان کا ذہن جو ہے وہ اس گانے کی طرف یا اس لہو و لعب کی محفل کی طرف چلا جائے گا، تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہے، ولو یہ کہ نان انسٹرومنٹل ہے، لیکن چونکہ مثلا معروف ہے کہ یہ لہو و لعب کی محفل کی چیز ہے، یہ مثلا اس سے جو ہے ذہن دوبارہ اسی لہو و لعب کی طرف جائے گا، اسی قبیح چیز کی طرف جائے گا، اسی گانے کی طرف جائے گا، اسی رقص کی طرف جائے گا، تو اگر حلال بھی ہے، نان انسٹرومنٹل بھی ہے، لیکن چونکہ میوزک اس کے لیے مخصوص تھی یا دھن اس کے لیے مخصوص تھا، تو اس سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک خواہر کا سوال ہے، کیا عورت ایسی جرابیں پہن سکتی ہیں جس سے پردہ تو ہوتا ہو مگر اعضائے بدن کو نمایاں کرتی ہوں، مثلا اس کلر میں ہو کہ جو اسکن کے کلر کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہن سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہو؟ دیکھیے جہاں تک نمایاں کرنے کی بات ہے تو اگر مثال کے طور پر جسم ظاہر ہو رہا ہے، ولو یہ کہ مثلا موزہ پہنے لیکن جسم کی چیزیں دکھ رہی ہیں تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اسکن کلر کی ہے لیکن اسکن نہیں دکھ رہی ہے، کلر اسکن کا ہے لیکن اسکن نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے ہو کہ کلر کوئی اور ہے اور یا حتیٰ اسکن کلر ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس سے اسکن دکھ رہی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یا حتیٰ چھپا رہا ہو لیکن اتنا ایسا کلر ہو جو انسان کو متوجہ کرتا ہو، یعنی ملأ عام میں جب انسان چلے تو بجائے اس کے کہ لوگوں کی نظر اس پہ کم پڑے، زیادہ پڑنے لگے، جیسے کوئی سرخ رنگ کا لباس پہن کے چلنے لگے، یا سرخ رنگ کی عبا، لباس سے مراد عبا ہے یہاں پر، کہ مثال کے طور پر جو خاتون عبا پہنتی ہیں عام طور سے یا چادر اوڑھتی ہیں، وہ سرخ رنگ کی پہن کے چلیں بیچ بازار میں، تو سرخ رنگ کی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ سے اٹریکشن کی وجہ سے، یا سرخ سے مراد کوئی بھی کلر اس طرح کا ہے، تو چونکہ عام طور سے شہزادی سلام اللہ علیہا نے کالے کو پسند کیا اور کالی چادر آپ پہنتی تھیں، تو ہم کنیزان جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی ان کی تعصیب کرتے ہوئے اسی طرح کی چادر پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چادر کوئی بھی پہن سکتے ہیں، وہ ایرانی ہو، افغانی ہو، ایرانی ہو، عربی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہندوستان اور پاکستان میں جو برقعے پہلے چلتے تھے اب کم نظر آتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں۔ ہدف میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا حجاب میں کہ ہدف جسم کے اعضاء اور ظواہر کو چھپانا ہے خاتون کے لیے، اب وہ چاہے عبا کے ذریعے سے ہو، چاہے برقعے کے ذریعے سے ہو، چاہے چادر کے ذریعے سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے کلر، اس کی بناوٹ، اس کی ڈیزائن میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ نمائش کا سبب نہ بنے بلکہ حجاب کا سبب بنے۔ اگر یہ سوال ہو چکا ہے، لیکن پھر میں چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو نقاب اور جو برقعے اور جس طریقے کی سلاوٹ ہو رہی ہے، اس سے تو پردے کو بھی شرم ہو جائے کہ وہ پردہ ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کا بھی پردہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ایک میسج کی شکل میں لینا چاہوں گا تاکہ ایسی خواہران اور ایسی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک درس ہو جائے۔ جی بالکل، میں نے ابھی اس سلسلے کو عرض کیا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہدف حجاب سے جسم کے اعضاء اور جوارح کو چھپانا ہے،
نمائش سے باہر نکالنا ہے، نمائش کے میں نہ آنے پائیں۔ تو اگر آپ چادر اس طرح سے پہنے کہ بجائے بدن کو ڈھانپنے کے وہ بدن کو ریپ کر رہی ہے اور بدن کے ہر حصے کو نمایاں کر رہی ہے، تو پھر یہ حجاب نہیں ہے۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ بدن کی جو اعضاء و جوارح ہیں وہ نمائش نہ ہو سکیں، اس سے کسی کو کیفیت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ تو جو ہماری خواہران یا ہماری بیٹیاں چادر پہنتی ہیں یا عبا پہنتی ہیں اور اس کو اس طرح سے پہنتی ہیں، یا اس کا کلر اس طرح سے ہے، یا اس کی ڈیزائن اس طرح سے ہے، یا اس کی سلاوٹ اس طرح سے ہے کہ بدن کے اعضاء کو چھپا نہیں پا رہی ہیں اور نمائش کر رہی ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ جو ایسی چادریں ہیں جس سے جسم چھپ بھی جاتا ہے اور جس اعضاء و جوارح واضح نہیں ہوتے ہیں، وہی استعمال کریں جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ اور ائمہ علیہ السلام کے گھروں میں جس طرح سے پہنا جاتا ہے، تو شایان ہے کہ ان کی کنیزان بھی بالکل ویسے ہی پہنے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کنیز جناب زہرا کہہ رہا ہو، جو شخص اپنے آپ کو کنیز جناب زہرا کہہ رہا ہو، وہ اس طرح سے لباس پہنے جو جناب زہرا کو پسند نہیں ہے، یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بے پردگی کا ماتم کرنے کے نام پر جو لوگ جمع ہوں وہ پھر خود وہی کام کر رہے ہوں جس کے اوپر وہ ماتم کر رہے تھے، تو یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر بے پردگی کا رونا رو رہے ہیں اور ہم ماتم کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ شہزادی کو یہ عزت دی گئی، اور پھر ہمارے ہی بزم میں اسی بزم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جو پردے کے ساتھ نہیں آئے ہیں، تو پھر یہ کس طرح سے خراج عقیدت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کانسیپٹ آف حجاب کو اگر سمجھ لیں تو یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی، اور اگر آپ کا ہدف بدن کے اعضاء و جوارح کو چھپانا ہے تو پھر جس چیز سے بھی وہ چھپ جائے وہ کافی ہے۔ رنگ مسئلہ نہیں، بہت زیادہ تیز رنگ نہ ہو کہ پھر سے وہ مرکز بن جائے دکھنے کا، لیکن کوشش یہ کریں یا کہ کالا ہی پہنے جو کہ رائج ہے، اور نہیں تو کوئی ایسا رنگ جو بہت زیادہ آنکھوں کی تو اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو، اور بدن کو چھپا لے، اور بدن کو ریپ نہیں کرنا ہے بلکہ بدن کو چھپانا ہے۔ بہت خوب۔ اگر ایک اور سوال ہے بہت خوبصورت کہ اگرچہ نابالغوں کی کاغد ان کے کفیل اور ان کے بزرگ کر دیں آپس میں، اور سن بلوغ تک پہنچتے ہوئے ان میں سے دونوں اس عقد کو منسوخ کر دیں، یعنی دونوں یہ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کس کو کہتے ہیں اور ہم نے تو یوں ہی ہاں کہہ دی، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر لڑکی کا عقد اس کے باپ نے یا اس کے دادا نے، انہی دو کو حق حاصل ہے، اس کے سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے کسی کے ساتھ کر دیا، تو یہ عقد صحیح ہے جب تک یہ بالغ ہو کر اس کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ عقد اپنے آپ میں صحیح ہے، لیکن چونکہ بالغ نہیں ہے تو زفاف کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد اگر یہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر یہ عقد، اس میں دوبارہ عقد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عقد اپنے آپ میں صحیح ہے اور اس کے تمام شرائط مرتب رہیں گے۔ لیکن اگر یہ بالغ ہونے کے بعد عقد کو قبول نہیں کرتی ہے لڑکی، اور چونکہ ولایت ہے دادا کے پاس اور ولایت ہے باپ کے پاس، اور وہ عقد کر سکتے ہیں اپنی پوتی کا اور اپنی بیٹی کا، تو اور اس کو اگر یہ پسند نہیں ہے تو پھر اس کے پاس طریقہ یہ ہے کہ یہ جس سے بھی اس کا عقد ہوا ہے اس سے یہ طلاق لے سکتی ہے، اور سامنے والا بھی اس کو طلاق دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور البتہ اگر اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کو کوئی خاص وجہ نہ ہو، یعنی کوئی خاص تنفر کی وجہ نہ ہو یا کوئی خاص مسئلہ نہ ہو، اور اس شخص میں تمام شرائط ایک اچھے مومن کے پائے جا رہے ہوں، تو اگر اسی عقد کو وہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں تب تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی معقول وجہ سے اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ صحیح نہیں، اور میں اپنے حساب سے بعد میں کریں گے اور والدین کی مرضی سے بعد میں کریں گے، تو اس کو طلاق کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دونوں نابالغ تھے اور دونوں کے مثلا متعلقین نے، دونوں کی ولایت رکھنے والوں نے عقد پڑھ دیا، لڑکے کا بھی اور لڑکے، اور بعد میں دونوں اس عقد کے لیے راضی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی آسان ہے کہ لڑکا اس عقد کو ختم کر سکتا ہے کہ ہم کو یہ عقد پسند نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر یہ عقد جو کیا گیا تھا یہ کسی بھی طرح سے نقصان دہ تھا اس لڑکی کے لیے یا اس لڑکے کے لیے، تو جیسے ہی بالغ ہوئے اور ان کو سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے، چونکہ نقصان دہ تھا ان کے لیے، تو فوراً وہ عقد باطل ہو جائے گا، اس پہ طلاق کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جب تک باطل نہیں ہوا ہے تب تک اس کے جو شرائط ہیں وہ کامل رہیں گی۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عقد اس لیے کیا گیا کہ ان دو پارٹیز میں آپس میں محرمیت آ جائے۔ مثال کے طور پر یہ شخص اس خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ محرم ہو جائے، یا وہ شخص اس خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ محرم ہو جائے، تو یہ محرمیت باقی رہے گی کیونکہ عقد ہے، صحیح ہے۔ لیکن جیسے ہی بالغ ہوں گے پھر اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ رہے گا، اور اگر کنٹینیو نہیں کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں تو پھر جو بھی محرمیت ثابت ہوئی تھی وہ اپنے آپ
ختم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اگر اور بہت بہترین سے یہ سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم رہنے کے لیے میرے پاس ایک کمرہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو اب وہ بہت ہی کم سن ہے، کیا ہم اس کو کس طریقے سے الگ لٹائیں؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ مباشرت کے وقت بچے کے کان میں بھی کسی طرح کی آواز نہیں جانا چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ہمارے کوئی اور مکان ہے ہی نہیں، یعنی ایک ہی چھوٹا سا گھر ہے اور ایک ہی تو یہ اس کا اثر وضعی تو اپنی جگہ پر بہرحال رہے گا، لیکن کم سے کم اس کے جاگتے ہوئے اس چیز سے پرہیز کیا جائے، اور اگر ممکن ہے تو کم سے کم مثال کے طور پر جیسے ایک چادر کی طرف کی کوئی چیز اگر کمرے میں کر سکتے ہوں، اس کو چادر کے اس طرف لٹا سکتے ہوں، تو اس طرح کا مسئلہ بہرحال کوشش کریں۔ اگر مثال کے طور پر ایک ہی کمرہ ہے اور اس میں کوئی اور امکان نہیں ہے تو کم سے کم چادر کا پردہ یا کسی اور چیز کا پردہ کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ واقع رہے۔ اگرچہ یہاں پہ آواز کا پردہ ممکن ہے کہ نہ ہو سکے، لیکن بہرحال آنکھ کا پردہ اور دیگر پردے تو حاصل ہو جائیں گے، اس کا خیال رکھیں اور کم سے کم اس کے جاگتے میں اس فعل سے اجتناب کریں۔ خیر کا ایک سوال ہے کہ جانماز کے اوپر بنی ہوئی تصاویر جیسے کعبہ، مسجد نبوی، اس کی حرمت کے بارے میں مجھے پتہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس پر پیر بھی پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ خانہ کعبہ یا مثال کے طور پر مسجد النبی کی جو تصویر یا قالین کے اوپر یا مثال کے طور پر جا نماز میں عام طور سے بنا دی جاتی ہے، اگر پیر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قصد اس کی بے حرمتی کرنا نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی بلند مقام پر رکھے لیکن اس کا ہدف اس کی بے عزتی کرنا ہو یا بے حرمتی کرنا ہو تو وہ بلند مقام پر بھی بے حرمتی ہو جائے گی، اور اگر وہ زمین پہ رکھی ہے لیکن اس کا قصد بے حرمتی کرنا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ پہ اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ لہٰذا مصلی کے اوپر اس طرح کی تصویروں کو بننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر پیر بھی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ سجدگاہ پہ کچھ تصاویر بناتے ہیں، مثلا اسی طرح سی کہ مسجد نبوی ہے یا کعبہ یا روضہ امام حسین علیہ السلام ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ عام طور سے کم ہے اس طرح سے کہ اس پہ کچھ تصویر بنی ہو۔ عام طور سے جو حقاقی کرتے ہیں اس پہ جیسے کربلا لکھ دیتے ہیں یا شہر کا نام لکھ دیتے ہیں، بہت کم ہے ایسا کہ اندر کوئی چیز بنی ہوئی ہو۔ بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہے وہ خاک تو وہ اس کی کسی بھی شکل میں کر دی جائے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، سجدہ اس پہ صحیح ہے۔ لیکن جس وقت سجدگاہ کو انتخاب کر رہے ہیں کوشش کریں کہ ایسی انتخاب کریں جس پہ کچھ لکھا نہ ہو، یا اگر لکھا بھی ہو تو اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہو جیسے کربلا، یہ پتہ رکھنے کے لیے کہ مثلا یہ کربلا کی ہے یا یہ نجف کی ہے یا یہ مشہد کی ہے یا یہ قوم کی ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ مٹی سے ہی لکھا ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز بنی ہے اس کے اوپر تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ بھی صحیح ہے اور سجدگاہ کا استعمال بھی صحیح ہے، لیکن اگر سادی رہے تو زیادہ مناسب۔ بہت بہت شکریہ آغا، وقت تمام ہو چلا اور بہت سارے سوال ابھی بھی رہ گئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ بحمدللہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوں۔ مزید سوالوں کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنے سوالات ہم تک بھیجیں۔ یہ چینل یعنی امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو چینل ہے یہ آپ کے امداد سے چلتا ہے، اور مومنین اکرام یقیناً تعلیمات معصومین کی ترویج کرنا بھی ایک بہتر ذریعہ ہے، اور آپ کی امداد کے لیے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی امداد اور اپنے تمام تر جو مسائل ہیں وہ ہم تک بھیج سکتے ہیں، تاکہ آپ کے امداد سے یہ چینل یوں ہی چلتا رہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے کچھ سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔